السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے استاد محترم اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں، آج کے میرے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے، وہ ہے جنت اور دوزخ۔ جو لوگ دنیا میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، برے عقیدہ اور برے کاموں سے بچتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے خوش ہوگا اور جنت میں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں اونچے اونچے محل ہیں، پھل اور پھولوں کے باغ ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں۔ جو لوگ اس میں جائیں گے وہ بہت آرام سے رہیں گے، اور وہاں کی کوئی بھی نعمت کبھی ختم نہ ہوگی، اور وہاں پہ کبھی بھی کوئی بھوڑے نہ ہوں گے۔ اپنے لیے اور اپنے استادوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، برے عقیدے اور برے کام کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا۔ دوزخ کو جہنم بھی کہتے ہیں، یعنی وہ عذاب کا گھر ہے۔ اس میں جو لوگ جائیں گے وہ بڑی تکلیف میں رہیں گے، اور اگر دوزخ کی ایک آگ بھی دنیا کی طرف گر جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ بھلا بتاؤ، ہم دنیا کے ایک آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم میں اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھوے ہیں، اگر ایک بھی سانپ بھی دنیا کی طرف فنکار مار دے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی، اور برسوں زمین تک وہاں پر کوئی چیز نہ اگے گی۔ بھلا بتاؤ، اللہ ہی جانتا ہے کہ دوزخ میں کتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھوے ہیں اور کتنے سارے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈسیں گے اور ڈانک ماریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔